الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہماری دوسری نشست ہے. کل ہم یہ بات بتلا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. وہ نور آدم علیہ السلام کے پیشانی پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا. اس کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد یہ نور منتقل ہوتا ہوا شیس علیہ السلام. اس کے بعد منتقل ہوتے ہوتے نوح علیہ السلام، پھر ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر منتقل ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ہوتے ہوتے قریش خاندان میں آیا، پھر ہوتے بنو ہاشم میں آیا. بنو ہاشم میں سے پھر حضرت عبد المطلب کو آیا. اور عبد المطلب کا جو واقعہ اصحاب فیل کا تھا، ہاتھی والوں کا جو واقعہ تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہ واقعہ ہم آخری بتائے ہیں. اسی طرح عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے چہیتے بیٹے نور نظر حضرت جناب عبداللہ کو قربانی کا واقعہ بھی کل ہم نے پیش کیا کہ کس طرح آپ قربانی کے لیے 100 اونٹ نے اللہ کے راہ میں قربان کیے. تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 2 بیٹے جب عبد المطلب کے پیشانی سے یہ نور جب حضرت عبداللہ کے پیشانی میں آیا تو ہر کوئی عبداللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے تھے. اور مکہ کے یہودی بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ نور جو عبداللہ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے یہ عبداللہ کا نور نہیں ہے، لیکن کوئی ہے جو نور جو نورانیت بکھیر رہا ہے. تو محترم حاضرین، حضرت عبداللہ کی شادی 24 سال میں ہوئی. کئی لوگ اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار تھیں حضرت عبداللہ کو، لیکن اپنے والد کے حکم سے، حضرت عبد المطلب کے حکم سے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بی بی آمینہ بنت وہب سے نکاح فرمائے. آمینہ بنت وہب یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور نانا کا نام وہب ہے. نانا کا نام کیا ہے؟ وہب. تو بی بی آمینہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا. تو 24 سال آپ کے والد صاحب کی عمر تھی. تو 25 سال میں جب آپ کی عمر 25 سال تھی تو بی بی آمینہ حاملہ ہوئی. رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی رات تھی کہ وہ نور عبداللہ کے پیشانی سے بی بی آمینہ کے شکم مبارک بطن مقدس پیٹ میں منتقل ہوا.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانے میں جب تک یہ نور تھا تو عبداللہ جب کبھی کوئی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتے تو خود بخود وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا تھا، سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ جب کبھی حضرت عبداللہ کوئی بنجر زمین میں جاتے تھے تو خود بخود وہ زمین جہاں پر آپ قدم رکھتے ہیں وہاں پر ہریالی ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ بعد میں یہ نور حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں بطن مبارک میں منتقل ہوا تو بی بی آمنہ کی حالت بہت عجیب حالت تھی کہ آپ کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دے رہے تھے، عجیب عجیب آوازیں سنائی دے رہے تھے، اور بہت سے مبارکبادیاں بہت سے مخلوقات اپنے درمیان مبارکبادیاں دیتے رہتے تھے۔ حضرت بی بی آمنہ جب کبھی راستے سے چلتی تھی تو پتریلو راستے جب تھے تو پتھروں پر جب چلتی تھی تو پتھرے موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے تاکہ آپ کے طلبوں کو کچھ نہ تکلیف ہو، کیونکہ آپ کے شکم میں دو عالم کے سردار منتقل ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، جب کبھی وہ پانی لانے جاتی تو خود بہت کنویں سے پانی اوپر آ جاتا، ڈو ڈال کر جھکنے کی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ جب کبھی کوئی پھل توڑنے کا ارادہ، پھل کھانے کا ارادہ ہوتا تو خود بخود وہ ٹہنی جھک جاتی تھی۔ محترم حاضرین، بی بی آمنہ یہ عجیب عجیب کیفیتیں دیکھتی تھی کہ جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں یہ عجیب عجیب حالات میرے ہوتے جا رہے ہیں، یہ عجیب عجیب چیزیں مجھے دیکھنے میں مل رہی ہیں۔ لیکن یہ نور جب بی بی آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہو کر صرف 2 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب شام کے یعنی سیریا شام کے سفر میں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو واپسی کے وقت مدینہ منورہ، اس کا پہلا نام مصرف تھا، وہاں سے ہوتے ہوئے اپنے دادا کے ننیال سے ہوتے ہوئے آتے ہیں تو وہاں پر بیمار ہو جاتے ہیں، تقریباً 1 مہینہ وہاں پر بیمار رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ ہونا ہی ہے، تو وہ بیماری میں ہی آپ کو وقت سفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہیں راستے میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے جہاں پر دار نابغہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر دفن کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ کو۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو جناب عبد المطلب کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو سب سے چہتا بیٹا تھا عبداللہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ایک جگہ غم ہے کہ میری یہ بہو، نئی نویلی بہو کہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اتنے غم ان کے اوپر ٹوٹے شاید ہی کوئی برداشت نہ کرے، لیکن ایک خوشی ضرور موجود تھی کہ میری بہو حاملہ ہے اور جو ہے مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ صرف ابھی 2 مہینے ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عجیب عجیب کیفیتیں دیکھتی تھیں، اور ایک طرف غم بھی تھا ان کو کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ایک خوشی بھی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، یہ خوشی بھی موجود تھی۔ تو محترم حاضرین، اسی غم اور خوشی کے درمیان آپ کی زندگی کچھ آگے بڑھتی ہے، اتنے میں کہ وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک ساعتیں پیش آتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، لیکن عرب کے حالات بہت خطرناک ہو چکے تھے، عرب کی حالتیں بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے، ان کے بعد کوئی بھی نبی ان کے قوم میں نہیں آیا۔ یہ بات میں کل عرض کر چکا ہوں، کوئی بھی نہیں آئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جو پیشانے میں منتقل ہوتے آتے تھے وہ پورے کے پورے لوگ دین پر قائم تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے باپ دادا، پردادا، سکردادا سب جو ہے دین پر قائم تھے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں
منتقل کیا ہے۔ نبی پاک علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جو نسب سے پیدا ہوا ہوں، جو خاندان میں پیدا ہوا ہوں، جو میرے آبا و اجداد ہیں، تمام کے تمام نکاح کرنے والے، نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے، اور تمام کے تمام جو ہے سجدہ کرنے والوں میں تھے، یعنی پورے کے پورے ایمان والے تھے، کوئی بھی ایک بھی کافر نہیں تھا۔ لیکن قوم جس طرح بڑھ جاتی ہے، بٹ جاتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے شیطان کے شکنجے میں آ کر، شیطان کے بہکوے میں آ کر کفر شرک لگنے شروع ہو گئے تھے۔ عرب کی حالت اتنی بدتر ہو چکی تھی، کعبے کی متولیت تو باضابطہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی تھی، لیکن جو قبیلے پھر کٹتے جا رہے تھے، جو آ کر بستے جا رہے تھے، وہ قبیلے اتنے خطرناک ہو چکے تھے کہ اللہ اکبر، انسان تو تھے لیکن ان کے درمیان انسانیت نہیں تھی، انسان تو تھے لیکن درندے ان کو دیکھ کر شرماتے تھے۔ تو محترم حاضرین، جوا بازی، سود خوری، فحاشی، شراب خوری، یہ تمام چیزیں، یہ تمام خراب عادتیں وہاں ایک عام چیز تھی۔ اور اتنا ہی نہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایک مرد یہ بات سننے سے بہت زیادہ شرماتا تھا کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، لوگ مجھے ایسا پکارے تو کتنی بے شرمی ہے، اس کو بے شرم سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے جا کر زندے اپنے بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو زندہ گور کر آتے تھے۔ تو محترم حاضرین، اتنا خطرناک حالت ہو چکی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بھی آ کر، اس سے بھی بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئے بتوں کو عبادت کرتے تھے، شرک و کفر کرتے تھے۔ جی حالت اتنی پہنچ چکی تھی کہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے اور اس کی عبادت سمجھتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک بت بنا چکا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشا ہوا، ان کے سامنے جا کر سجدہ کرتے تھے، وہی بتوں سے منتیں مانگتے تھے، وہی بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ تو اتنی خطرناک حالت ہوئی تھی، اتنی خطرناک حالت ہو چکی تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے عرب قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے، پورے ماحول کو پلٹنے کے لیے، ان کی تقدیروں کو ظلمات سے نور کی طرف لانے کے لیے گھر سے اپنے محبوب رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کا وقت، پیدائش کا وقت قریب ہونے لگا تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں 9 مہینے ہو گئے پھر بھی مجھے کچھ بھی وزن ہی محسوس نہیں ہوتا تھا، مجھے کچھ بھی وزن محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اتنا ہی نہیں، بی بی آمنہ فرماتے ہیں کہ جب وقت ولادت ہوئی تو پوری کا پورا کمرہ روشن ہو چکا تھا، بقعہ نور ہو گیا تھا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں، پورے پردے اٹھا دیے گئے ہیں، میں شام کے محلات کو دیکھ رہی ہوں۔ تو محترم حاضرین، داعیہ بن کر بی بی آسیہ، بی بی مریم اور جنت کے حوریں آمنہ کے گھر تشریف فرما تھے، اور کمرہ جو ہے معطر خوشبودار ہو گیا تھا۔ ولادت جب ہوئی تو جب ایران کی جو آتش کدا تھا، 1000 سال سے وہ انگار سلگ رہی تھی، آگ سلگ رہی تھی، کیونکہ ایران میں آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی لوگ تھے۔ تو ایک وہ آگ بجھ گئی، وہ آگ بجھ گئی اور دنیا کے تمام بتا سر کے بل گر گئے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ 14 کنکریں گر گئے اور دریا سوکھ گئی۔ اور اتنا ہی نہیں کہ پورے کے پورے جتنے بھی باطل پرست تھے، جو بھی معبودان باطل تھے، ان لوگوں سب پر ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ تو محترم حاضرین، اسی طرح کعبہ بہت زیادہ جھوم رہا تھا، تقریباً 3 دن جھوما۔ کتنے دن؟ 3 دن جھوما۔ تو قریش سمجھ گئے کہ کوئی ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے، کوئی ذات مبارکہ پیدا ہوئی ہے،
تو قریش سمجھے کہ سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نبی آخر الزمان آخر نبی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پورے واقعات پورے دنیا میں رونما ہونے لگے، اور اتنا ہی نہیں کہ جس سال نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے کہ اس سال کوئی بھی عورت کوئی بھی ماں صرف اور صرف بیٹا ہی جنی ہے، عورت نہیں جنی، بچی نہیں جنی، صرف بچہ ہی جنی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ بچی اگر جنتی تو لوگ بچی کو مار دیتے تھے، ظلم ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پورے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان کر دیا کہ آج سے پورا سال رحمت ہی رحمت ہونا چاہیے، کوئی بھی زحمت نہیں کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا، تو پورے سال پورے لڑکے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جو کوئی نیت کرتا ہے کہ مجھے لڑکا ہوگا تو میں اپنے نبی کا نام رکھوں گا، تو قربان جائیں، انشاءاللہ ضرور بضرور اس کو لڑکا ہی ہوگا، بشرطے کہ نیت خالص ہونا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، آپ کے جسم میں پر کچھ بھی نامناسب چیز نہیں تھی، کچھ بھی گندگی نہیں تھی، پورا پاک و صاف، اور اسی طرح آپ کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ ایسا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش عام بچوں کی پیدائش کی طرح نہیں تھی، عام بچوں کی پیدائش کی طرح نہیں تھی، بس دنیا کا ایک دستور ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، بس پیدا ہو گئے، پیدا ایک دستور ہے، وہ دستور کے حساب سے پیدا، لیکن عام بچوں کی طرح آپ کی ولادت مبارکہ نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو فوری سجدہ کی۔ بی بی آمنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں سے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام فوری سجدہ کیے اور فصیح الفاظ، فصیح زبان میں کہے لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ کیا فرمائے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، اور جیسا ہی نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف رکھے، اپنا خد مبارک اپنا جسم مبارک مس کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے پوری دنیا کو، پوری زمین کو پاک کر دیا، پوری زمین کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنا دیا، اور اسی مٹی کو پورے امت محمدیہ کے لیے تیمم قرار دیا۔ نوح علیہ السلام جب بد دعا کیے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا طوفان بھیجا۔ کیا بھیجا؟ بڑا طوفان بھیجا۔ ایک بار اچھی طرح رکھ لیں، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو بھی امتیں گزرے ہیں وہ عبادت کرنے کے لیے خاص جگہ جا کر عبادت کرنا پڑتا تھا، جہاں کہیں بھی جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ لوگ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عبادت گاہ ہوتی، وہاں پر جا کر ہی عبادت کرنا چاہیے، یہ پہلے امتوں میں تھا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی سجدہ کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے امت محمدیہ پر رحم فرما کر یہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا، کہ امت محمدیہ جہاں کہیں بھی جائے وہ اپنے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، پوری زمین ان کے لیے مسجد ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا، آپ کے میلاد کا صدقہ ہے۔ نوح علیہ السلام پر پورے ان کی دعا کی وجہ سے پورے دنیا میں پانی آ گیا، طوفان آ گیا، پوری زمین دھو دی گئی، پاک و صاف ہو گئی، پورا کچرا چلے گا، پھر بھی ان کے لیے پوری زمین کیا نہیں تھی؟ مسجد نہیں تھی، جب بھی وہ جا کر نماز اپنے ہی عبادت گاہ میں پڑھنا چاہیے۔ تو پتا چلا اتنا بڑے بارش آنے کے باوجود بھی زمین پاک نہیں ہوئی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام جب تشریف فرما ہو گئے تو پوری زمین پاک ہو گئی، اور اتنے نہیں بلکہ پاک کرنے والی ہو گئی، پاک کرنے والی ہو گئی۔ وہ کیسا کہ
پہلے کی امتوں میں تیمم نہیں تھا، پہلے کی امتوں میں تیمم نہیں تھا. اب ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی ہی خاصیت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم فرما کر ڈھیل دے دیا کہ جب کبھی پانی میسر نہ ہو، پانی پر قدرت حاصل نہ ہو، تو وہ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، مٹی سے ایسا اس طرح وضو کر لے کر پاک ہو سکتے ہیں. محترم حاضرین دیکھیے، مٹی پاک بھی ہو گئی، اب پاک کرنے والی بھی ہو گئی. یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ ہے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بی بی آمنہ کو، بی بی مریم کو کئی لوگ کہنے لگے، تانا دینے لگے کہ بغیر شادی کے آپ کے ہاتھ میں کیسا آ گیا ہے بچہ، یہ بچہ آپ کے گود میں بغیر نکاح کے کس طرح آ گیا؟ تو بی بی آمنہ، بی بی مریم کہتے ہیں کہ مجھے مت پوچھو، میں تو خاموشی کا روزہ رکھی ہوں، جو کچھ سوال کرنا ہے یہ میرے گود میں ہے سو، میرے اس میں ہے سو، بچے کو پوچھو. تو پورے لوگ بولیں گے یہ بچہ کس طرح بات کرے گا، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی گود میں ہے، یہ کیسا بات کرے گا؟ تو فصیح الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں بچے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر ہیں انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھ کو کتاب عطا کیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اللہ اکبر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ ہے. لیکن قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو انی عبداللہ کی صدا آ رہی ہے. قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ پر، آپ فرماتے ہیں کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور حضور کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. اوصانی بالصلاۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے وصیت کیا ہے نماز پڑھنے کی. آج ہمارے کرسچن حضرات جو ہے نماز نہیں پڑھ رہی، کیوں؟ سمجھ میں نہیں آیا. وہ عجیب چیز اختیار کر چکے ہیں کہ پریئر کی معنی عبادت ہی ہے، لیکن ڈھنگ الگ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اسلام ہے، یہ نماز ہے، موجود ہے. اوصانی بالصلاۃ، اللہ مجھ کو وصیت کی ہے نماز کی، اللہ مجھ کو نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے انہی کا دم بھرنے والے ان کو خدا بنا دیے، لیکن نماز کو بھی چھوڑ دیے. تو محترم حاضرین، نماز ایک بہترین عبادت ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ بھی نماز چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عیسائی بن جائیں، اللہ کی پناہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ نماز پڑھنے کی وصیت کیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر قربان جائیں، آپ سجدہ کرتے ہوئے نماز کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، نماز کے ایک رکن کرتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں. تو اس طرح ہوئی. اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس تاریخ میں پیدا ہوئی وہ تاریخ کیا ہے؟ بہت سے علماء کرام ایک ایک تاریخ بیان کیے ہیں، لیکن حضرت جابر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ابن کثیر کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق پیدا ہوئی. اور یہی جمہور کا قول ہے، یہی جمہور کا اتفاق ہے. اس کے علاوہ کئی روایتیں آئیں کہ نبی پاک علیہ السلام 9 تاریخ کو پیدا، 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، کوئی اور دوسرے روایتیں آئے ہیں. لیکن جمہور کا اتفاق، بہت سارے علماء کا اتفاق یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت، صبح کے فجر کی نماز کے وقت پیدا ہوئے ہیں. تو محترم حاضرین، یہ ابن کثیر کی روایت جو میں نے پیش کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام جب دنیا تشریف لائے تو کعبہ جھومنے لگا. تو قریش سمجھ گئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. یہ کعبہ ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 دن برابر جھومتے رہا. اور اللہ سبحانہ و تعالی 3 جھنڈے دنیا میں نصب فرمائے، نصب کرائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور اسی طرح ایک کعبے کے چھت پر 3 جھنڈے گڑائے گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں، آپ کی میلاد کی خوشی میں. میلاد کی معنی کیا ہے؟ ولادت. آپ کا
پیدائش کا دن. تو محترم حاضرین، یہ جو ہے اس طرح آپ کی ولادت کب ہوئی کہ یہ ہاتھی والا جو واقعہ ہے، ہاتھی والا جو واقعہ ہوا اس کے ٹھیک 55 دن کے بعد ہوئی. کتنے؟ 55 دن کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نسب بہت محفوظ تھا. خود نبی پاک علیہ السلام آپ کا نسب جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ہم بھی اپنا نسب گنواتے ہیں، باوا، دادا، پردادا، اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے. لیکن نبی پاک علیہ السلام ایک نہیں دو نہیں بلکہ اپنی 20 پر ایک پیڑھی گنائے ہیں. کتنے؟ 20 پر ایک پیڑھی. تو محترم حاضرین، آپ بھی سماعت فرماتے چلیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے زبان مبارک سے اپنا نسب مبارک جو ہے بیان کیے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد عبداللہ اور ان کے والد عبد المطلب اور ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی، ان کے والد کلاب، ان کے والد مرہ، ان کے والد کعب، ان کے والد لؤی، ان کے والد غالب، ان کے والد فہر، ان کے والد مالک، ان کے والد نور، ان کے والد کنانہ اور ان کے والد خزیمہ اور ان کے والد مدرکہ اور ان کے والد الیاس، ان کے والد مزر اور ان کے والد نزار اور ان کے والد معد اور ان کے والد عدنان. تو اس طرح 21 پیڑھی نبی پاک علیہ السلام اپنے گنا دیے. تو محترم حاضرین، انساب کے ماہرین تو اس سے بھی آگے لے کر گئے ہیں، لیکن متفق جو ہے یہ 21 کا ہے. تو آدم علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام کا پورا نسب محفوظ ہے، پورا نسب محفوظ ہے. تو اتنا بڑا نسب کوئی کسی کے سامنے کسی کا محفوظ نہیں ہو سکتا. تو محترم حاضرین، یہ نبی پاک علیہ السلام کی نسب کی یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. تو محترم حاضرین، جب نبی پاک علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو عبد المطلب کو بات پہنچی کہ عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے، بی بی آمنہ کو بیٹا ہوا ہے اور عبد المطلب کا پوترا دنیا میں تشریف لایا ہے. تو عبد المطلب تھوڑے بوڑھے ہو گئے ہوتے اور ایک راہب کے پاس اب ملاقات وغیرہ کرتے رہتے. تو عبد المطلب کو جیسے ہی بات پہنچی کہ آمنہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، آمنہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، جیسے وہ خوشی دیکھتے ہیں تو آپ جلدی چلنا شروع ہو جاتے. وہ چلنے میں آپ کے پیر لڑکھڑاتے رہتے. کیا رہتے؟ لڑکھڑاتے رہتے. کوئی روک کے کہتا ہے کہ عبد المطلب کہاں جا رہے ہو اتنی خوشی میں اور اتنے تیزی سے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے آمنہ کے گھر میرا ایک پوتا آیا ہوا ہے، آمنہ کے گھر ایک پوتا آیا ہوا ہے. تو آپ جاتے ہیں اپنے بچے کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں، تو بہت میاں پیار کرتے، بہت خوش ہو جاتے اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے خوش ہو جاتے. تو محترم حاضرین، ٹھیک 7 دن کے بعد، ٹھیک 7 دن میں نبی پاک علیہ السلام کا عقیقہ کرتے. عبد المطلب عقیقہ کر کے 7 دن میں نام رکھتے، 7 دن میں نام رکھتے. اور نام کیا رکھتے ہیں؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام رکھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نام رکھتے. عبد المطلب کو کئی لوگ پوچھتے ہیں، اے عبد المطلب، آپ اپنے باپ دادا کے نام کو چھوڑ کر یہ نیا نام اب تک کبھی ہم سنے ہی نہیں، اب تک کسی نے رکھا ہی نہیں، آپ ایک ایسا نام کہاں سے سن کر لائے؟ کس کا نام ہے؟ کیوں ایسا رکھے؟ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے میرے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ یہ بچے کی تعریف اللہ آسمانوں میں کرے گا اور پورے انسان پورے زمین پر کرتے رہیں گے، اتنا یہ تعریف والا بچہ ہوگا. تو محترم حاضرین، محمد کے معنی وہ ہے کہ جو سب جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف ہر ایک کرے. تو نبی پاک علیہ السلام کی تعریف آسمانوں میں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعریف زمینوں میں بھی ہے. ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے. اور اتنا بہترین نام ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کون بھی آج تک دنیا میں نہیں رکھا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس نام کو محفوظ رکھا تھا. آدم علیہ السلام جنت میں دیکھ چکے تھے کہ ہر پتے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا نام موجود ہے، لیکن اس نام کے وسیلے سے آپ نے دعا فرمائی اور اپنی توبہ قبول فرما لی، لیکن اپنے بچے کا نام کبھی وہ نام نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نام کو محفوظ کر رکھا تھا. تو محترم حاضرین، یہ نام کی کیا مٹھاس دیکھیے. جب کوئی پڑھتا ہے، کوئی بولتا ہے تو خود بخود اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے ہونٹ خود بخود نرم ہو جاتے ہیں. اور قربان جائیں کہ لفظ اللہ کا نام بھی جو ہے 4 حروف ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں بھی 4 حروف ہے، اور لفظ اللہ بھی جو ہے نقطوں سے پاک ہے، اور لفظ محمد بھی نقطوں سے پاک ہے. اس میں بھی نقطہ نہیں، اس میں بھی نقطہ نہیں. اگر ہم کلمہ دیکھیں تو کلمے میں بھی دیکھو کیا عجیب چیز ہے. لا الہ الا اللہ کلمے میں 2 پارٹس ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کتنے کلمے ہیں؟ 12 کلمے ہیں. اور محمد رسول اللہ میں کتنے ہیں؟ اس میں 12 ہے. یہ بھی 12 وہ بھی 12، اور اس میں ایک نقطہ نہیں، اور اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا پاک نبی پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو محترم حاضرین، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ وہ ہے شہاب ثاقب کا واقعہ. پہلے کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے فلاں جا کے کام کرو، وہاں پر جا کر بارش برساؤ، وہاں پر جا کے یہ کرو، تو وہ فرشتے اپنے نیچے والے فرشتوں کو جا کر حکم سناتے تھے، اپنے نیچے والے فرشتوں کو حکم سنایا کرتے تھے. وہ فرشتے جب ایک دوسروں کو بات کر لیتے تھے تو خراب جنات شیاطین جا کر وہاں پر آسمان کے پاس جا کر اڑ کر وہ باتیں سن کر یہ جوتیشوں کو آ کر کہتے تھے، کاہنوں کو آ کر سناتے تھے. وہ کاہنہ کیا کرتے تھے، وہ جوتیشاں کیا کرتے تھے کہ اس میں اور مکسنگ کر کر، ملاوٹ کر کر، جھوٹ وغیرہ ملا کر لوگوں کو بیان کرتے تھے. مثال کے طور پر ایسا سمجھیں کہ ایک شخص آ کر پوچھا کہ بارش کب ہونے والی ہے، بارش کب ہونے والی ہے، بہت زیادہ یہ ہے. تو جب فرشتے بات کر لیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ بارش برساؤ، تو فرشتے جو ہے بات کر لیتے ہیں، تو وہ خراب جنات وہ آسمانوں سے بات سن لے کر آ کر وہ جوتیشوں کو، وہ کاہنوں کو کہتے تھے. وہ کاہن کیا کرتے تھے کہ تم فلاں پوجا کرو، فلاں تمہیں عبادت کرو، فلاں تمہیں نرسمگ مانو، سنگلمگ مانو، تمہاری بات ہو جاتی. اس کے سامنے جا کے تمہیں سجدہ کرو، اس کے سامنے نعرہ مارو، اس کے ساتھ اس کا طواف کرو، وہاں پر بلی دو، تمہارا کام، بارش آ جاتی. تو ایک صحیح بات میں کئی ملا لیتے تھے. اس طرح کفر شرک پھیلایا کرتے تھے، اس طرح کفر شرک پھیلایا کرتے تھے. تو محترم حاضرین، یہ پوچھنے والا بارش کی وجہ سے یہ پوری چیزیں خود بخود کرنے لگتا تھا، خود بخود کرنے لگتا تھا. اس طرح کے معاملات تھے. جیسے نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی شیطانوں کو وہاں پہنچنے سے ان کا طاقت کو کاٹ دیا ہے. اور جب کبھی کوئی شیطان پہنچتا ہے، جب کوئی جنات اوپر پہنچتا ہے تو فرشتے ان کو اوپر انگار کے گولے پھینکتے ہیں، انگار کے گولے پھینکتے ہیں. ہم کبھی آسمان طرف دیکھتے تو انگار کے تارے ٹوٹ کے گرے ایسا دکھتا، انگار کے گولے، اسے کہتے ہیں شہاب ثاقب. نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ معاملات ہوا کرتے تھے. جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو کاہنوں کو جو جناتوں سے، شیطانوں سے جو مدد ملا کرتی تھی، جو واقعات، جو پیغام، جو کلام ملا کرتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ منقطع کر دیا. جب کوئی شیطان جاتا ہے، کوئی جنات وہاں پر جاتا ہے تو فرشتے ان کو انگار کے گولے مار کر نیچے طرف بھگا دیتے تھے. تو محترم حاضرین، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے. اور آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام کو، نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جو ہے پہلے خوشخبری اپنے مالک کو سناتی ہیں. سویبہ کس کی ملکیت میں تھی؟
نبی پاک علیہ السلام کے چچا خواہ چچا ابو لہب کے اسم تھے. ابو لہب کی باندی تھی, ابو لہب کی باندی تھی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں ان کی باندی, ان کی نوکرانی دوڑتی ہوئی آئی اور کہی کہ آقا مبارک ہو, آقا مبارک ہو, آپ کے بھائی کو, آپ کو بھائی عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے, آپ کو بھتیجا مبارک ہو, آپ کو بھتیجا مبارک ہو. تو اللہ اکبر کہ جیسا ہی وہ سننا تھا, جیسا ہی ابو لہب سننا تھا, خوشی کے مارے کہ مجھے بھتیجا ہوا ہے, مجھے بھتیجا ہوا ہے, تو یہ انگلی سے سویبہ جو آپ کی ملکیت میں تھی, جو اس کی باندی تھی, اس طرح کر کے آزاد کر دیا. جاؤ آج تم, اب ہمیں پہلے زمانے دیکھتے تھے کہ جب کبھی بادشاہ کے کوئی پیغام سناتے تو بادشاہ ہار لے کے ڈال دیتا تھا, اپنے انگوٹھی دے دیتا تھا. تو اس وقت جو خوشی کے مارے کیا کر دیا انہوں, جاؤ تمہیں آج سے آزاد ہے, آج میرے آپ سے تم میری نوکرانی نہیں, میری باندی نہیں, تم آزاد زندگی گزار سکتی ہو. اس طرح جو ہے انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کر دیا, انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام چچا تھے, ابو لہب کے بھائی تھے, کہ ابو لہب کے مر جانے کے بعد, ابو لہب کے مر جانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں, خواب میں کیا دیکھتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ابو لہب خواب میں آ کر کہتا ہے, تو آتا ہے تو حضرت عباس پوچھتے ہیں کیا آپ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کو حق پایا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا پیغام دیتے تھے, مرنے کے بعد ایسا ہوتا, ایسا ہوتا, ایسا ہوتا, یہ سوالات ہوتی ہیں, اس طرح ہوتا, کیا آپ نے حق پایا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ ہاں سچ کہا, کہ میرے بھتیجے نے بہت سچ کہا تھا, مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, مجھے طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہر پیر کے دن, ہر پیر کے دن میری انگلی سے ایک رس نکلتا ہے, ایک لکوڈ نکلتا ہے, وہ اس کو جب میں چوستا ہوں تو کچھ راحتی ملتی ہے, لیکن پھر عذاب میں ہمیشہ کا عذاب میں مبتلا ہوں. لیکن جب پیر آتی ہے تو یہ انگلی سے ایک رس نکلتا ہے, اس کو چوس لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. تو محترم حاضرین, یہ انگلی سے رس کیوں نکل رہا تھا؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی اس نے ایک باندی کو اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر کے خوشیاں منائی تھی. محدثین فرماتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جب وہ انگلی سے آزاد کر دیا تھا تو وہی انگلی سے ایک رس نکلتا ہے ہر پیر کے دن, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اس طرح رحم فرما رہا ہے. تو قربان جائیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہو, آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہو, آپ کا غلام ہو, اور آپ کی ولادت کا, آپ کی میلاد کا, آپ کے پیدائش کا خوشیاں مناتا ہو, ہر ایک کو خوشخبری دیتا ہو, ہر ایک کو خوشخبری دیتا ہو, اس کا عالم کیا ہونا چاہیے, اس کی آخرت کی منزلت کیا ہونا چاہیے, ذرا غور کرتے چلیں. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ولادت